اور بھائیو سمجھ جاؤ، اللہ میاں اسی بات سے دیکھے گا کہ میری مخلوق کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا۔ میری مخلوق کو بری حالت میں دیکھ کر تمہارا دل کبھی کوڑا تھا؟ ان کی جو تم مدد کر سکتے تھے کبھی کسی کی مدد کی تھی؟ کبھی کسی کے ساتھ بھلا کیا تھا؟ اللہ میاں پہلے اسی چیز کے حوالے سے دیکھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وحی ہے، فرمایا کہ ایک شخص اللہ میاں کے پاس آئے گا، اللہ سے دعا کرے گا یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ میاں کہے گا کس منہ سے میرے پاس آیا؟ کس منہ سے میرے پاس آیا؟ میں تیرے پاس پیاسا آیا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا تھا۔ میں بھوکا آیا تھا تیرے پاس، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں دیا تھا۔ مجھے کپڑے کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑا ہی نہیں دیا تھا۔ وہ کہے گا اللہ میاں آپ تو ہر چیز سے بے نیاز ہیں، آپ تو ہر چیز سے پاک ہیں، نہ آپ کو بھوک لگے، نہ آپ کو پیاس لگے، نہ اور کسی چیز کی ضرورت، آپ تو صمد ہیں، بے نیاز ہیں۔ اللہ میاں فرمائیں گے کہ میرا بندہ آیا تھا تیرے پاس پیاسا، میرا بندہ آیا تھا تیرے پاس بھوکا، میرا بندہ آیا تھا تیرے پاس جس کو لباس کی ضرورت تھی، تو نے وہ میرا بندہ نہیں تھا، وہ میں تھا، وہ میں آیا تھا، اس کو نہیں دیا تو گویا مجھے نہیں دیا تھا تو نے، آج دفع ہو جا، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ امتحان میرے دوستو اسی سے ہونا ہے۔ کس چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ نصاب دوسری کتاب ہے اور ہم جناب والا کسی تیسری کتاب کو یہ رٹا لگا رہے ہیں۔ مخلوق خدا کے اعتبار سے ہیں، پڑوسیوں کے اعتبار سے ہیں، رشتہ داروں کے اعتبار سے ہیں، جن کے ساتھ تمہارے معاملات ہیں، انہی کے اعتبار سے تمہیں جج کیا جائے گا کہ تم اچھے ہو یا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک شخص فوت ہوا، لوگوں نے کہا بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا۔ حضور فرماتے ہیں قد وجبت۔ دوسرا شخص فوت ہوا، لوگوں نے کہا جان چھٹی، چلا گیا، مصیبت ٹل گئی، بڑا ہی پریشان کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد وجبت۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں جو تبصرہ کرتے ہیں، تمہارے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ وہ اللہ کے ہاں تو فیصلے اسی سے ہونے ہیں میرے